مولانا سبحان علی خان سن 1180 ہجری میں شہر بریلی صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد جناب علی حسین کمبوہ کے نام سے معروف تھے۔ علامہ عبدالحی کے بقول مولانا سبحان علی کے خاندانی بزرگ شہر قائن خراسان ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ نواب سبحان علی خان کا شمار اپنے دور کے مشہور و معروف اور بزرگ علماء میں ہوتا ہے۔ موصوف علم منطق، فلسفہ، ادب، تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ میں قابل رشک مہارت کے مالک تھے۔ مولانا سبحان علی خان کے علامہ شیخ محمد علی حزین لاہیجی اور علامہ تفضل حسین خان سے بہت گہرے تعلقات تھے۔ غفران مآب علامہ سید دلدار علی مولانا سبحان علی کا بہت احترام کرتے تھے۔ مفتی محمد قلی، مفتی محمد عباس شستری، سلطان العلماء سید محمد بن غفران مآب وغیرہ نے جو مولانا سبحان علی کے نام خطوط لکھے ہیں، ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا موصوف کتنے باصلاحیت، مقدس اور اہم شخصیت کے مالک تھے۔ کتاب حسن المتین میں ہے کہ مولانا سبحان علی فاضل کامل، فصیح، ادیب، عابد، نماز شب کے پابند اور کثیر البکا تھے۔ علم طب، ریاضی اور کلام میں ماہر تھے۔ ان کا علم و تقدس اس بات کا سبب قرار پایا کہ بادشاہ اور وزراء سے گہرے تعلقات رہے۔ کلیات نصر غالب میں مولانا موصوف کے 3 خطوط دیکھنے میں آئے ہیں۔ مفتی محمد عباس شستری نے موصوف کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ مولانا موصوف کی تحریر میں عربی و فارسی کے خطوط بھی نظر آئے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ متعدد زبانوں میں ماہر تھے۔ ان میں سے عربی، فارسی، انگلش اور عبری کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا پہلے تو غازی الدین حیدر کے استاد رہے، اس کے بعد نصیر الدین حیدر کے زمانے میں حکومت کی نیابت، وزارت، نظارت اور سرپرستی بھی آپ ہی کے ذمے تھی، اور اسی ذمہ داری کی بابت حکومت سے 50,000 روپے ملتے تھے۔ علماء، ارباب ریاست و سیاست آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ اپنا ہر کام نہایت احتیاط اور دور اندیشی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ سن 1243 ہجری میں جب آقا میر پر سیاسی زوال آیا تو مولانا سبحان علی کے خلاف بھی سازش رچی گئی، جس کے سبب موصوف کو حکومتی امور سے معزول کر دیا گیا۔ لیکن جب غلط فہمی کا ازالہ ہوا تو مولانا کو ان کے منصب پر دوبارہ بحال کر دیا گیا، اور آپ پھر اسی طرز پر مشورہ دینے لگے۔ مولانا سبحان علی اتباعت عالیات اور بیت اللہ الحرام کی زیارات سے مشرف ہوئے۔ آپ مختلف علوم میں ماہر تھے، چنانچہ متعدد موضوعات پر کتابیں بھی تالیف کی، جن میں سے اکثر کتابیں جنگ آزادی کی نذر ہو گئیں اور کچھ کتابیں گھر تبدیل کرتے وقت ضائع ہو گئیں۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ میں علماء کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دوران مولانا سبحان علی بھی نقصان سے دوچار ہوئے، لیکن ہمت مرداں مدد خدا کے تحت انہوں نے شکست کو قبول نہیں کیا اور اپنے کام کو جاری و ساری رکھا۔ آپ نے عوام الناس کے لیے جو کار خیر انجام دیے ہیں، ان میں سے خیریہ اودھ کا نام روز روشن کی مانند واضح ہے۔ اگرچہ حکومت اودھ کا زمانہ بہت کم تھا، لیکن اس مختصر عرصے کو غنیمت شمار کرتے ہوئے دین کے خدمت گزاروں نے قومی خدمت کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، بلکہ آپ نے حتی الامکان خدمات انجام دیں۔ مطب، کلینک، ہاسپٹل، اسکول، نشر و اشاعت کے ادارے اور تحقیقی مراکز بنائے۔ ان کی خدمات میں سے ضرورت مندوں کے لیے گھر بنوانا، مسجد، امام باڑے اور باغات وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ 18 ذی الحجہ سن 1234 ہجری کی مبارک تاریخ میں غازی الدین حیدر کی رسم تاج پوشی انجام پائی اور ان کی بادشاہت کا اعلان ہوا۔ اس زمانے میں سب سے اہم کام جو مولانا سبحان علی نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ جو اموال انگریزوں کے ذریعے برطانیہ پہنچ رہا تھا، آپ نے اس کا رخ ضرورت مندوں کی طرف موڑ دیا اور وہ رقومات ان تک پہنچائیں۔ یہ کام موصوف نے اس لیے انجام دیا کہ سن 1229 ہجری میں بادشاہ یمن الدولہ کی رحلت ہو گئی
تو اس کے تمام مال و منال پر فرنگی کارندے چیل جیسی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے، لہذا مولانا نے اس کے ذریعے محتاجوں کی مدد فرمائی۔ محمد شاہ کمبو کا بیان ہے، میں نواب سبحان علی خاں کا پوتا ہوں، ایک عرصے سے کربلا میں مقیم ہوں، میں یہاں پر زمیندار ہوں۔ انہوں نے یعنی میرے دادا سبحان علی خاں نے یہ جائیداد بادشاہ غازی الدین حیدر کے ذریعے وقف کرائی تھی۔ مولانا سبحان علی خاں نے کافی تعداد میں علمی سرمایہ چھوڑا، جس میں سے شمس الضحیٰ، شرح حدیث اثر، حدیث ثقلین، حدیث حوض، لطافت المقال اور جواب رسالہ مکاتیب حیدر علی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے مولانا موصوف کو 5 نعمتوں سے نوازا، جن کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: احسان حسین، مظفر حسین، فدا حسین، رضا حسین اور پیارے صاحب۔ آخر کار مولانا سبحان علی خاں سن 1264 ہجری میں جہان فانی سے جہان باقی کی طرف کوچ کر گئے، اور آپ کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد کربلائے معلیٰ عراق میں سپرد خاک کر دیا گیا۔